نمبر 2 سورۃ المائدہ، کل والی آیت کریمہ کا باقی حصہ۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل ست تکریم معزز سامعین کرام، کل اسی آیت سے متعلق کچھ گزارشات آپ نے سماعت کی تھیں کہ اللہ نے ایک حکم یہ دیا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں شاعر اللہ کا احترام کرو، ادب کرو، تعظیم بجا لاؤ، اور ان کی تعظیم اور بے حرمتی، تعظیم بجا لاتے بے حرمتی نہ کرنا، بے ادبی کو حلال نہ سمجھنا، اور ساتھ ساتھ شاعر اللہ میں سے پھر کچھ چیزوں کا ذکر کیا۔ کل شاعر اللہ کا قدر تفصیل سے بات ہوئی تھی آپ کے سامنے۔ فرمایا پھر حرمت والے مہینوں کو حلال نہ سمجھو، ان کی حرمت کا لحاظ رکھو۔ اسی طرح بیت اللہ کی طرف جانے والی، حرم کی طرف جانے والی قربانیوں کا بھی احترام کرو، اور ان جانوروں کا بھی احترام کرو جن کے گلے میں پٹے ڈال کر بیت اللہ کی طرف روانہ کر دیے گئے ہیں، اور بیت اللہ کی طرف جانے والے انسانوں کا بھی احترام کرو، ان کی بے عزتی بے حرمتی نہ کرنا۔ اور فرمایا کہ وہ کبھی کبھی جی عمرے والے اور حج والے اللہ اکبر کہ مال کما لیتے ہیں تجارت، فرمایا کوئی بات نہیں ہے، رب کی رضا بھی تلاش کریں گے، ساتھ ساتھ حلال کی روزی بھی کما لی تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کا لحاظ رکھنا۔ اور دوسرا اہم مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ انتقام بھی لیتے ہوئے ظلم زیادتی نہ کرنا، عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑنا، اپنے لوگ ہوں یا دوست ہوں یا بیگانے ہوں یا دشمن، ہر وقت انصاف۔ اللہ ہم سب کو انصاف پہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تحلوا، مت حلال کرو، حرمت کو حلال نہ سمجھو، تعظیم کو بجا لاؤ، شاعر اللہ، اللہ کے شاعر کی، جو اللہ اور اللہ کے دین کی عظمت کی علامت ہے، ان کا لحاظ رکھو۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی حرمت پامال کرو، ولا الہدی، اور نہ ہی ان قربانیوں کی جو بیت اللہ کی طرف روانہ ہیں، حرم کی طرف، ولا القلائد، اور نہ ان جانوروں کا، ان قربانیوں کا جن کے گلے میں پٹا ڈال کر بیت اللہ کی طرف روانہ کرنا ہے، ولا
اور نہ ہی ان لوگوں کی بے حرمتی کرو، آمین، جو قصد کیے ہوئے ہیں البیت الحرام، بیت حرام کا، بیت اللہ کا، اگرچہ یبتغون کہ وہ تلاش کرتے ہوں گے، فضلاً اللہ کا فضل، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، حلال روزی کو فضل کہا جاتا، اللہ سب کو نصیب فرمائے، ورضوانہ اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، وَإِذَا حَلَلْتُمْ اور جب تم حلال ہو جاؤ احرام سے، عمرے کا احرام، حج کا احرام، تو فاصطادوا پھر شکار کر لو، مباح ہے، جائز ہے، ولا یجرمن اور ہرگز برنگہتا نہ کرے، لا یجرمن ہرگز ابھارے نہیں، جوش نہ دلائے، کم تمہیں، شنآن قومن کسی قوم کا بغض، کہ اس قوم نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اور بغض میرے دل میں ہے، تو بغض تمہیں بڑکائے نہیں، کس بات سے؟ کہ اس وجہ سے بھی قوم سے بغض ہے، ان صدوکم کہ وہ لوگ روکتے تھے تمہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، تو تمہیں وہ ان کا بغض بڑکائے نہیں، الا اس بات پر، ان تعتدوا کہ تم حد سے تجاوز کرو، ظلم کرو، زیادتی کرو، ظلم زیادتی پھر بھی نہیں کر سکتے ہیں، تمہارا بغض اپنی جگہ، وتعاونوا اور تعاون کرو ایک دوسرے سے، علی البر نیکی کے معاملے پر، والتقوی تقوی کے معاملے پر، ولا تعاونوا اور مت تعاون کرو، علی الاثم کسی گناہ پر، والعدوان اور ظلم زیادتیوں پر، ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، میرا رشتہ دار ہے، میری پارٹی ہے، میں اس کے ساتھ ہی مل جاؤں، ظلم کرتے بس ظلم ہے، ناجائز ہے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، تمہارا انتقام اور ظلم اتنا نہیں ہوگا جتنا اللہ انتقام لے گا، اللہ ہم سب کو بچائے۔ کل آپ کے سامنے شاعر اللہ کی تفصیل آئی تھی، اور شاعر اللہ میں سے بڑے شاعر کا ذکر کیا تھا میں نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ادب بجا لاؤ، احترام بجا لاؤ، تعظیم بجا لاؤ، اگر بے ادبی کرو گے تو مرتد اور کافر ہو جاؤ گے۔ دوسرے درجے کا شاعر اللہ قرآن ہے، کہ قرآن کا لحاظ کرو، ادب بجا لاؤ، احترام بجا لاؤ، بے ادبی کرو گے، گستاخی کرو گے، مرتد اور کافر ہو جاؤ گے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ تیسرے درجے کا شاعر اللہ میں سے بیت اللہ ہے، فرمایا بیت اللہ کا لحاظ رکھو، اس کی توہین نہ ہو پائے، بے ادبی نہ ہو پائے، بے احترامی نہ ہو پائے، اللہ وہاں کی سعادت نصیب فرمائے اور ادب و احترام کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وہ میں نے کل ذکر کیا، ہم مسلمانوں نے ایک سیر و تفریح بنا لیا اس کو بھی، خدا کے بندوں حرم میں جاتے ہو اس کا تو لحاظ رکھو، اور پھر بیت اللہ کا جس طرح احترام ہے تو بیت اللہ کی بیٹی تمام مساجد کا ادب و احترام ہے، اس کے اوپر کل بات ہوئی تھی کہ مساجد کا لحاظ ہے، ادب ہے، اور پھر اسی ضمن میں چلتے ہوئے نماز، یہ چند چیزیں بڑے شاعر میں سے ہیں، باقی ہر وہ چیز جو دین کی علامت بنے اور اللہ کی توحید کی علامت بنے وہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ میں نے کل ذکر کر دیا، مسواک بھی شاعر اللہ میں سے، اس کو بھی احترام کرنا پڑے گا، قلم کا بھی احترام کرنا پڑے گا، یہ بھی ایک عظمت والی چیز ہے۔ آج انہی شاعر اللہ میں سے آگے چلتے ہوئے فرمایا، وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، حرمت والے مہینوں کو بھی حرمت پاک مت کرو، وَلَا تُحِلُّوا، حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ وہ قرآن نے سورۃ توبہ میں آگے ذکر کی 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں کا ادب بجا لانا ہے، احترام بجا لانا ہے، تعظیم بجا لانی، ان میں نیکی زیادہ کرنی ہے، گناہوں سے ویسے بھی بچو، ان مہینوں میں بدرجہ اولا بچو۔ وہ 4 مہینے فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ مہینوں کی گنتری نظام حساب کے لیے اللہ نے پیدا کی جب سے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، تو 12 مہینے، کہ دنیا کا ایک نظام چلے گا اس کے ساتھ۔
تو منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ فرمایا ان حرمت والے مہینوں کا مطلب وہ باقی مہینوں سے زیادہ قابل احترام، زیادہ قابل تعظیم، زیادہ قابل ادب ہیں۔ اور وہ 4 مہینے قرآن نے کہہ دیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت کی ہے۔ متعدد احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے ثلاث متوالیات، 3 مہینے لگاتار آتے ہیں ملے ہوئے۔ ایک اسلامی سال کا 11واں مہینہ جس کو ہم کہتے ہیں ذوالقعدہ، ذیقعدہ 11واں مہینہ، دوسرا ذی الحجہ 12واں مہینہ اسلامی سال کا، اور تیسرا پہلا مہینہ۔ یہ تینوں 11، 12، پہلا، یہ لگاتار آتے ہیں۔ ذیقعدہ کے بعد ذی الحجہ آ جاتا ہے، ذی الحجہ کے بعد محرم آ جاتا ہے۔ یہ 3 لگاتار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور چوتھا فرمایا الرجب مضر بین جمادہ و شعبان، جو جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان میں ہے، اور اس کو رجب کہا جاتا ہے۔ ابھی آج جمادی الاولیٰ کی غالباً یہ 30 ہے، یا آ گیا چاند نظر، آ گیا نظر، جمادی الاولیٰ ہو چکا ہے، جمادی الاولیٰ کی پہلی تاریخ ہو چکی۔ جمادی الاولیٰ کے بعد اگلا مہینہ رجب کا ہے، اس کے بعد شعبان ہے، اس کے بعد رمضان ہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ بھی حرمت والا ہے، 4 مہینے فرمایا۔ حرمت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ان حرمت کا مطلب یہ ان مہینوں کا ادب بجا لانا ہے، اللہ کے ہاں تعظیم والے، عظمت والے مہینے ہیں، ان میں نیکی زیادہ کرو، اور گناہ سے ویسے بھی بچنا، ان میں گناہ سے بچنا۔ عام مہینوں کا گناہ سنگل گناہ ہوگا، ان مہینوں کا گناہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اور عام مہینوں میں نیکی ہوگی، ان مہینوں میں نیکی ڈبل ہوتی ہے۔ ان 4 مہینے ہیں، اسلام نے 4 مہینے رکھے ہیں، اور فرمایا ان کا ادب بجا لانا، ان میں فسق فجور نہیں کرنے، بے حیائی نہیں کرنی، ناچ گانے ویسی بھی ناجائز، ان میں بڑا گناہ ہوگا، فسق و فجور نہیں کرنے ہیں۔ ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں، محرم میں اور رجب میں۔ ہمارے ہاں ترتیب بدل چکی ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ دین تو قرآن سے نہیں سنا ہے، حدیث سے نہیں سنا ہے، کسی عالم سے، میڈیا سے وابستہ ہوئے اور باہر عوام سے اور ملنگوں کی شور سنی ہے۔ ملنگ کہتے ہیں محرم آ گیا، بس حرمت والا مہینہ آ گیا جی، یہ بھی بند، یہ بھی بند، یہ بھی بند۔ وہ بھی کب تک؟ 1 محرم سے 10 محرم تک، اس کے بعد وہ بھی آزاد، ساری دنیا آزاد، ناچ گانے ڈانس، اللہ اکبر۔ انہوں نے صرف محرم کا لحاظ بتایا، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ حرمت والا مہینہ صرف محرم ہے۔ حرمت والا مہینہ، ادب والے مہینے، عظمت والے مہینے 4 ہیں، اور ان 4 میں سے 4 محترم ہیں، ان کے بعض ایام بعضوں سے برتر ہیں۔ فرمایا ان کی حرمت کو پامال نہیں کرنے ہیں۔ ویسے بھی اللہ کو کی نافرمانی ناجائز، ان مہینوں میں نافرمانی اور گناہ، فسق فجور، بینڈ باجے، ناچ گانے، بڑا گناہ ہوگا۔ لیکن مسلمان کو اس بات کی پرواہ نہیں، ذیقعدہ ہے، اس کی اچھل کود، ناچ گانے اور اس کے ڈیک، اس کی شادیاں، اللہ ہی معاف فرمائے۔ محرم آ گیا، ملنگ نے شور کی، یہ بھی ٹک گیا، محرم کے ملنگ کے ساتھ وابستگی ہو گئی۔ اللہ ہمیں دین والی وابستگی نصیب فرمائے۔ فرمائے 4 مہینوں کی حرمت کا لحاظ رکھو، ان 4 مہینے ذیقعدہ بھی عظمت والا، ذی الحجہ بھی، محرم بھی، رجب بھی، لیکن ان سب سے حرمت والے زیادہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا والفجر ولیال عشر، اللہ کہتے ہیں مجھے روزانہ صبح فجر کی عظمت کی قسم ہے، یہ فجر بڑی برکت والا ٹائم ہے، اللہ ہمیں اس کا لحاظ نصیب فرمائے۔ لیکن مسلمان بیچارہ سویا ہوا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے فجر ہے۔ اللہ والے اٹھتے بھی ہیں ماشاءاللہ، نمازوں میں ہوتے ہیں، اللہ مزید استقامت دے، اور جو نہیں بیدار ہیں اللہ ان کو بھی بیدار فرما دے۔ فجر بڑا عظمت والا ٹائم ہے، اللہ نے اس کی عظمت
کی قسم اٹھائی قرآن میں، جس کی قسم اللہ اٹھائے جس چیز کی، وہ بڑی عظمت والی ہوتی ہے، وہ شہادت ہوتی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ کہتے ہیں مجھے 10 راتوں کی عظمت کی قسم۔ یہ 10 راتیں ذی القعدہ کی نہیں ہیں، محرم کی نہیں ہیں، رجب کی نہیں ہیں، رمضان کی نہیں ہیں، کس کی؟ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ پھر کبھی کبھی رمضان میں ہم کہتے ہیں جی تاک ہے اور جفت ہے، اللہ نے فرمایا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، یہ 10 راتیں تاک ہیں، یہ جفتیں ساری برکت والی ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی عظمت والی دن ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حدیث میں حل کیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 راتوں میں 10 راتیں ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اور دن کا روزہ رکھو 1 سال کے برابر ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، پہلا یکم ذی الحجہ، دوسرا ذی الحجہ، تیسرا، کتنا برکت والا، کیا بڑے آگے گیا ہے، حرمت والے 4 مہینے، لیکن یہ 10 دن اعلیٰ راتیں لیلۃ القدر کے برابر، دن کا روزہ 1 سال کے برابر، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ فرمایا 2 سال کے برابر ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ سب سے بڑا برکت والا، فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ قبلہا وسنۃ بعدہا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس ایک روزی کی وجہ سے 1 سال پہلے کی بھی گناہ معاف فرما دیتے، 1 سال بعد والی بھی۔ کتنی عظمت والے، لیکن مسلمان کو ان کا پتہ، ملنگ نے شور کی، ملنگ نے دارہ بند کیا تو بند ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ ہم سب کو دین والا بنا دے، دین کو سننے والا، دین کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ فرمایا ان 4 مہینوں کی حرمت کا لحاظ رکھو، ان کو پامال نہیں کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ فرمایا وللہدی، اور آگے بڑھتے ہوئے فرمایا ہدی، عام قربانی جو ہم کرتے ہیں نا، قربانی کے دنوں میں 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں، انہی 10 ذی الحجوں میں سے قربانی بھی آتی ہے، اسی ذی الحجہ میں حج آتا ہے، اسی ذی الحجہ میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ ذی الحجہ بڑی برکت والا مہینہ، تو ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کو عربی زبان میں اضحیہ کہتے ہیں، اور ویسے بھی ہماری اس عید کا نام کیا ہے؟ عید الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ، قربانی والی عید، تو وہ اضحیٰ ہے۔ ضحایہ بھی آتی ہے، اضحیہ اس قربانی کو کہتے ہیں، لیکن ایک قربانی کا جانور وہ ہے جو ادھر ذبح نہیں ہوگا۔ یہ 10 ذی الحجہ کو کوئی پاکستان والا پاکستان میں ذبح کرتا ہے، ہندوستان والا ہندوستان میں، افغانستان والا افغانستان میں، ایران والا ایران میں، لیکن ایک قربانی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ اب تو ماشاءاللہ یہاں ہمارے لیے ذرا مشکل ہے، پہلے سمندری جہاز تھے، اب فضائی جہاز ہے، لیکن جو قرب و جوار کے علاقے ہیں جو پیدل حج کے لیے جاتے ہیں گاڑیوں میں، وہ دائیں بائیں سے لوگ عمرے کے لیے جائیں یا حج کے لیے اپنے ساتھ قربانی لے کر جاتے تھے کہ میں نے حرم کی حدود میں قربانی کرنی ہے، اور حرم بیت اللہ کے دائیں بائیں ایک بہت بڑا علاقہ ہے، بیت اللہ کے دائیں بائیں مسجد حرام ہے، اور مسجد حرام کے دائیں بائیں دور تک یہ ایک حرم کا علاقہ ہے۔ ادھر آپ سنتے رہتے ہیں مکہ سے اس جانب آدمی نکلے، آگے تنیم آتا ہے جہاں مسجد عائشہ کا نام سنا ہے آپ نے، مسجد عائشہ تنیم میں ہے، یہاں بارڈر ہے، اس سے پیچھے حرم ہے۔ آگے چلے جاؤ شمیسیہ طائف کی طرف چلے جائیں، حدیبیہ جدہ کی طرف چلے جائیں، یہاں سے ادھر مدینہ کی طرف آؤ، مکہ سے نکلتے نکلتے مدینہ کے قریب 6 میل، آج کل تو کم رہ گیا، 6 میل سے بھی کم ہو گیا ہے، مدینہ پھیل کر احد تک چلا گیا ہے، ذوالحلیفہ ہے۔ اور اگر یمن کی طرف چلے جاؤ تو یمن کے بارڈر کے قریب یلملم ہے، شام کی طرف چلے جاؤ تو عراق کی طرف جاؤ ذات و عرق ہے، شام کی طرف چلے جائیں تو آگے جوفہ ہے۔ یہ بہت بڑے علاقے ہیں، میری بات سمجھ آئی ہے؟ گویا راولپنڈی میں ہم بیٹھے ہوں تو یہ حرم کا علاقہ کہاں لگے گا؟ ادھر اسلام آباد کی یہ پہاڑی، ادھر گجرہان لگے گا، ادھر آ کر جنامن اور ٹیکسلا حسن عبدال کراس کر لے گا، یہ ایک علاقہ ہے۔ مکہ کی تجلی اللہ اس علاقے پہ برساتے ہیں،
یہ بڑا حرمت والا علاقہ ہے، اس علاقے کا بھی لحاظ رکھنے، جو اس علاقے میں جانور جا رہا ہے ذبح ہونے کے لیے وہ جانور بھی قابل احترام ہے، اس کو ہدی کہتے ہیں، ہدی اس کو کہتے ہیں جو 7 جانور لے کر جا رہے ہیں کہ حرم میں ذبح کرنا ہے۔ حرم کے جانور حاجی بھی جاتا ہے، عمرے والا بھی جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے، پھر بھی قربانی ساتھ لے کر گئے۔ ذیقعدہ میں گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 6 ذیقعدہ کو قربانی کے جانور ساتھ لے کر گئے۔ حدیبیہ میں رکاوٹ آ گئی تھی، آگے مکہ والوں نے چھوڑا نہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو مکہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کر کے واپس آ گئے، قربانی کے جانور وہیں حدیبیہ کے مقام پر ذبح کر دیا۔ حدیبیہ حرم میں تھا، فرمایا ذبح کرو، سر حلق کرو، شرط یہ طے ہوئی اس سال واپس جاؤ، آئندہ سالانہ عمرہ کرنا۔ نبی نے بولا ٹھیک ہے، میں آج صلح کر کے جاتا ہوں۔ تو اس ہدی کو، اس قربانی کو ہدی کہا جاتا ہے، یہ جو آپ کے سامنے قرآن فرمایا، اس کا بھی احترام کرنے ہیں۔ اور عرب والے اس کا بڑا احترام کرتے تھے، اور کہتے ہیں جانور چلا جائے اس کے گلے میں کبھی ولل قلائد پٹا بھی ڈال دیا جاتا ہے، رسی بنا کر ڈال دیتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ادھر قربانی کے جانور ہوتے ہیں، لوگوں نے گلے میں رنگین قسم کے نہیں ڈالے ہوتے ہیں، ان جانوروں کے گلے میں کوئی رسی ڈال دو، کوئی رنگین ڈال دو، علامت کے طور پر ہوتا ہے۔ اور نہ بھی ملے تو غربت کا دور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسی ملے نا، اور ہلکی سی رسی ملی، کوئی کپڑا مل گیا، گلے میں ڈال کر ساتھ جوتا لٹکا دو، علامت ہے کہ یہ حرم کی طرف قربانی جا رہی ہے۔ فرمایا اس کا احترام ہے۔ عرب والے اس کا بڑا احترام کرتے تھے، جہاں اور غلطیاں اپنی جگہ تھیں۔ اور حدیبیہ کے مقام پر صلح کا جب نبی کو رکاوٹ ڈالی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدیل بن ورقہ جیسے لوگ آئے تھے مذاکرات کے لیے نبی سے، تو نبی نے کہا بھائی اونٹوں کو لائن میں لگا دو، ان کو سمجھ آ جائے ہم قربانی کے جانور لے کر آئے ہوئے ہیں، یہ احترام کرتے ہیں، ہمارا راستہ چھوڑیں۔ لیکن وہ ضدی تھے، اس وقت نہیں چھوڑا تھا انہوں نے۔ تو فرمایا اس جانور کا بھی لحاظ رکھنا ہے جو بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے، بیت اللہ کے دائیں بائیں علاقے میں کہیں بھی ذبح ہوئے۔ منا حرم میں ہے، اسی لیے منا میں قربانی کرتے ہیں، حاجی منا میں قربانی کرتے ہیں، یہ حرم میں ہے۔ وہ الگ ہے جو وہاں قربانی کی جاتی، وہ دم شکر کا ہوتا ہے جو ہمارے حاجی کرتے ہیں۔ یہ ویسے عمرے والا بھی قربانی لے جاتا ہے، حج والا بھی لے جائے، جب بھی عمرے پر جائے، یہ بڑی عظمت والی اور بڑی نیکی والی قربانی۔ فرمایا اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ یہ بھی ولل قلائد، وہ جانور جو جن کے گلے میں پٹا ڈال دیا علامت کے طور پر کہ یہ حرم کی قربانی ہے، فرمایا ان کا لحاظ ہے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور بیت حرام کا قصد کر کے جانے والے مرد عورت جتنے بھی ہیں ان کا بھی احترام کرو، ان کی بے ادبی نہ ہو پائے، زیادتی نہ ہو پائے۔ اور کرنے والے کرتے بھی تھے۔ عرب والے جہاں غلطیاں ان میں تھیں لیکن کچھ کام اچھے بھی تھے کہ حرم کی طرف جانے والوں کا جگہ جگہ لوگ احترام کر کے کھانے کا انتظام کرتے، پینے کا انتظام کرتے، روٹی کا انتظام کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا، پردادا، والد تو نبی کے تھے عبداللہ، دادا تھے عبد المطلب، پردادا تھے ہاشم، نبی کے پردادا تھے۔ یہ ہاشم کو ہاشم اسی وجہ سے اس کا نام پڑا تھا۔ نام بھی عرب والے ایسے ہی رکھتے تھے تاکہ بچہ یہی کام کرے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ بچوں کا نام ایسا رکھیں جو بچے کے اوپر اس نام کا رنگ آئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اس بچے کا نام رکھا تھا ہاشم، تو یہ واقعتاً ہاشم بن گیا تھا۔ یہ بچے نے پڑھ کر بڑے ہو کر اپنے قریش کی سیادت سنبھالی، قیادت سنبھالی، حرم کا، بیت اللہ کا، مکہ کا یہ متولی بن کر آیا اور لیڈر بن کر آیا تھا۔ لیکن لیڈر کیسا؟ لوٹ مار نہ۔ یہ حج کے موسم پر جتنے حاجی جاتے تھے نا، اپنے خاندان کے بچوں کو، بڑوں کو ساتھ لگا کر خوشی محسوس کرتے تھے کہ ستو گھی راستے میں رکھ کر بیٹھتے تھے، روٹیاں راستے میں رکھ کر بیٹھے۔ جو حاجیوں کا قافلہ آیا، رکو بھائی، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کو بٹھایا، اور گھی میں روٹی ڈال کر اس کو کوٹ کر، حشم یحشم کا معنی چوری بنا دینا، سرید بنا دینا، روٹی کوٹنا، اور بنا کر ان کو پیش کرتے، یہ کھاؤ گھی میں۔ اسی لیے اللہ نے اس خاندان کو بڑا برتر رکھا ہے،
بڑے اخلاق سے نوازا ہے۔ اللہ اخلاق والی صفات ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ تو ہاشم یہ کام کرتا تھا اور ہاشم بھی بن گیا۔ پھر ہاشم کا معنی یہی تھا۔ تو جو حرم میں جاتا ان کا ادب و احترام ہوتا تھا، عمرے والا جائے اس کو بھی، حج والا جائے اس کو بھی۔ سقایہ پر بھی نبی کا خاندان تھا، اور سقایہ تو حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا میں 4-5 دن بندہ ٹھہرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف زیارت کے لیے گئے، بیت اللہ میں طواف زیارت کر کے سقایہ والے جو نبی کے خاندان والے لوگ بچے پانی پلانے پہ مامور تھے، نبی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں کہ میں بھی پانی پلاتا ہوں، اور اگلوں نے ایک دم نبی کو پیالہ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا کنویں سے لے کر، تو جیسے میرے باپ اسماعیل کنویں سے لے کر پیتا میں پی لوں، لیکن اگر میں نے پی لیا نا مسئلہ خراب ہو جائے گا، ہر بندہ کہے گا میں خود کنویں میں اترتا ہوں، اور مسئلہ گمبھیر بن جائے گا، مشکلات ہو جائے گی خدمت والوں کے لیے، دیگر کے لیے۔ پھر نبی نے خاندان کے بچوں سے ایک بچے نے پیالہ دیا، دوسرے نے دیا، ایسے دینے والے تھے، نبی نے ان کا پیالہ پکڑ کر پی لیا اور پھر تقسیم کرنا شروع کیا کھڑے ہو کر۔ سقایہ پر پانی پلانے پر خود محمد الرسول اللہ کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا عظمت والا! فرمایا ان لوگوں کا ادب کرنا ہے۔ یہ کہاں سے آتے ہیں لوگ آج بھی پتہ ہے، اللہ اکبر، کن ہتوں سے جاتے ہیں، کس نیت کے ساتھ جاتے ہیں، یہ جاننے والا اللہ۔ فرمایا تم نے ظاہر کا دیکھ کر ان کا ادب و احترام کرنا، اور آج بھی ادب و احترام والے موجود ہیں۔ عرب والوں میں کمیاں ہیں، اپنی جگہ ہیں، لیکن کچھ کام ان میں صحاوت کے اعلیٰ ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت دی ہوئی ہے۔ حاجیوں کا احترام وہ کرتے ہیں آج بھی۔ حج کے موسم کے اوپر ان کی صحاوت کا وہ سمندر بہتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ گرمی ہو، جو کچھ ہو، پیٹرول سے پانی مہنگا ہے، لیکن وہاں پانی کے وہ ٹرکوں کے ٹرک کھڑے ہوں گے، دیکھتے ہیں بندے پسینے والے آ گئے، تھکے ہوئے آ گئے، ٹھنڈی بوتلیں فوارے بنا کر ان پر چھوڑیں گے کہ ان کو سکون ملے۔ اور پانی ضائع، کہتا ہے چھوڑو ضائع ہونے کو، یہ حرم کے لوگ ہیں، یہ حرم کے لیے آئے ہوئے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور اسی وجہ سے اللہ ان کو برکتیں بھی، رحمتیں دی ہیں۔ حرم میں وہ خدمت بھی خوب کر رہے ہیں، حرم کی تعمیری کام میں بھی وہ آگے ہیں، اللہ نواز رہا ہے ان کو۔ کچھ اسلامی حدود تھیں، اب کمیاں بھی آ گئی ہیں، لیکن بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ اس کو دوبارہ اپنے اصل حال کے اوپر لے آئے، اور وہ یہ کام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ آمین البیت الحرام، بیت حرام کا قصد کرنے والوں کا، ارادہ کرنے والے، جانے والوں کا بھی لحاظ رکھو، راستے میں بھی وہاں بھی ان سے تعرض نہ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے، اور کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ حج کے لیے گیا، عمرے کے لیے گیا، جی حج کے لیے گیا تو اللہ کی رضا لے رہا ہے، عمرے کے لیے گیا تو اللہ کی رضا ہے، اللہ کا قرب ہے، لیکن ساتھ بندہ دیکھتا ہے، کاروباری ذہن والے بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں، کچھ تو گھریلو اعتبار سے ہوتے ہیں، کچھ کاروباری ذہن ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یہ چیز کس طرح، یہ کس طرح، وہ وہاں سے چیزیں اٹھا لیتے ہیں، چیز سستی ہے میں اٹھا لیتا ہوں، جا کر وہاں بیچ دوں گا۔ تو یہ جائز، اللہ نے فرمایا بالکل جائز ہے۔ حلال معاش کے لیے حج اور عمرے کے ساتھ کام کریں تو کوئی بات نہیں ہے، جائز ہے۔ یہ نہ کہہ دینا ہو جی یہ تجارت کرنے آ گئے، یہ شاپنگ کرنے آ گئے ہیں، کوئی بات نہیں، کسی کو اللہ نے توفیق دی تو کرنے دو، اور جو صرف حج کر کے عمرہ کر کے آتا ہے اس کو بھی آنے دو، جو کر لیتا اس کے لیے فرمایا اگرچہ یہ آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے مراد حلال روزی، تجارت، ورضوانا، اور عبادت کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں، ان کے دونوں کام ٹھیک ہیں۔ اگر شاپنگ کی تو حلال روزی ہے نا، حلال روزی کے لیے محنت کرنا، تجارت کرنی تو بہت اچھا وصف ہے۔ حرام کھانا ناجائز ہے، مال ہے غیروں کا ہڑپ کرنا ناجائز ہے، چوری چکاری ناجائز ہے، غصب ناجائز ہے، حلال کی محنت ایک امتیازی نشان ہے مسلمان کا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسی کو صحابہ کرام کی تعریف میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ صحابہ ارتفاق میں بھی اعلیٰ تھے، ارتقاب میں بھی اعلیٰ تھے۔ ارتفاق کا مطلب دنیاوی ترقی میں حلال کی بلندیوں پر بھی تھے، لیکن دینی بلندیوں میں بھی قرب الہی میں بہت آگے تھے۔ ارتقاب بھی ان کا اعلیٰ تھا، ارتفاق بھی اعلیٰ تھا۔ اللہ ہمیں بھی یہ دو خوبیاں نصیب فرمائے، حلال کی معاش کی فکر کرنی، ساتھ
عبادت دین کے تقاضے کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ دو وصف جس بندے کو نصیب ہو گئے یہ حقیقی مومن ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے ہیں، یا اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ساری امت مسلمہ کے جتنے مسلمان مرد و خواتین فوت ہوئے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اس راستے کی ہمیں تیاری اور فکر نصیب فرما، دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے شاعر کی تعظیم بجا لانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ مسلمانان عالم کی مدد و نصرت کے فیصلے فرما، فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما دے۔ یا اللہ فلسطین کے مجاہدین قبلہ اول کے تحفظ کے لیے، ایمان کے تحفظ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما، یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کے مقابلے میں یہود اور حنود کو، صہیونی طاقتوں کو یا اللہ ذلیل و خوار فرما۔ یا اللہ ان کے اسلحے کو، ان کی دولت کو، ان کے غرور و تکبر کو اللہ تو اپنی رحمت سے خاک میں ملا دے۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمان کی اسلام کی حفاظت فرما، مسلمان کو اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما، ان کے خلاف ہر سازش کو یا اللہ تو ناکام بنا دے۔ اس قرآن کی برکت کے طفیل جتنے بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی اسپتالوں میں بیچارے تڑپ رہے ہیں، یا اللہ ان کو بھی سکون نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما دے۔ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔